ایک لڑکی جو بہت خوبصورت تھی، اس نے مجھے میسج کیا، السلام علیکم۔ میں نے پہلے تو کچھ دن میسج ہی نہ دیکھا، پھر ایک دن اس کے میسج پر نظر پڑی تو میں نے وعلیکم السلام جواب دیا۔ مجھے فوری میسج آیا، کیا آپ فارس سر ہیں؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ سر کیا یقین کر لوں کہ آپ ہی فارس سر ہیں؟ میں مسکرایا۔ میں نے یقین دلایا، ہم فارس ہی ہیں۔ بہت پیار سے پوچھنے لگی، سر کیا آپ سے تھوڑی سی بات کر لوں؟ میں اس وقت لکھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، جی بیٹا آپ کریں بات۔ سر میں لڑکی ہوں، میرا نام امر بیل ہے۔ سر میں آپ کو پڑھتی ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ سر کیا آپ مجھے اپنے صرف 5 منٹ دیں گے؟ میں اکثر بہت کم بات کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ میں نے اسے پیار سے کہا، آپ بتائیں میں سن رہا ہوں۔ سر میری عمر ابھی 24 سال ہے۔ میں نے BEd کیا ہے، لیکن جانتے ہیں سر، میری 2 طلاقیں ہو چکی ہیں۔ میں پہلے اس کی بات اگنور سی کر رہا تھا۔ میں نے قلم سائیڈ پر رکھا، پیار سے پوچھا، بیٹی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ مسکرانے لگی۔ سر کیا آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں؟ میں پچھلے 2 دن سے نہیں سویا تھا کیونکہ آؤٹ آف کنٹری سے واپس آیا تھا۔ کافی مصروفیت میں نیند میری آنکھوں میں تھی۔ بوجھل آنکھوں سے اسے میسج کیا، آپ بتائیں۔ سر میری پہلی شادی جہاں ہوئی تھی نا، وہ لڑکا بہت اچھا تھا، پھر نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ مجھ پر شک کرنے لگا۔ وہ مجھے نہ جانے کیوں بد کردار کہنے لگا، جبکہ میرے پاس تو موبائل تک نہیں تھا۔ میرا تو گھر سے باہر بھی آنا جانا نہیں تھا۔ میں حیران تھا۔ سر نہ جانے کیوں مجھ پر شک کرتا تھا، کہتا تھا تمہارا چکر ہے کسی کے ساتھ۔ سر آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ پاک نے مجھے بہت پیارا بنایا ہے، اتنا خوبصورت کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے۔ اللہ پاک نے مجھے بے پناہ خوبصورت بنایا ہے۔ اس نے مجھے اپنی ایک تصویر بھیجی، میرے منہ سے بے ساختہ ماشاء اللہ کے الفاظ ادا ہوئے۔ شاید کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی پیاری لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ کہنے لگی، فارس سر۔ پھر وہ آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہونے لگا۔ وہ مجھے گالیاں دیتا، مارتا، پیٹتا۔ میں نہیں جانتی تھی آخر میرا قصور کیا ہے۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا، میرا کزن ایک دن ہمارے گھر آیا تھا مجھے عیدی دینے، کیونکہ میرا بھائی کوئی نہیں ہے، اس لیے امی نے اسے بھیجا تھا۔ امی بیمار ہیں اس لیے نہیں آئی تھیں، اور ابو تو کہیں آتے جاتے نہیں۔ اور اس کزن کو میری جٹھانی نے دیکھا تھا گھر آتے، نہ جانے اس نے کیا کھیل کھیلا کہ میرا شوہر میرا دشمن بن گیا۔ جب بہت ظلم سہ لیا تو میرے منہ پر طلاق کے کاغذات پھینک کر گھر سے نکال دیا۔ روتے ہوئے گھر آ گئی میں، چھپ چھپ کر بہت رویا کرتی تھی۔ 2 سال گزرے، بابا نے کہا بیٹی اپنا گھر بسا لو۔ میں چپ ہی رہی۔ اس بار میرا رشتہ میرے سگے چاچو کے گھر سے آیا تھا۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے اور چاچو لوگ شہر میں۔ ہم 2 سال چاچو لوگوں سے ناراض رہے تھے، لیکن میری طلاق کے بعد چاچو لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا۔ فارس سر، میں خاموش تھی۔ چاچو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، بیٹی تم میری بھی بیٹی ہو، میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤں گا، تم پریشان نہ ہوا کرو۔ اب تمہارا چاچو ساتھ ہے نا؟ تمہارے چاچو کے بیٹے سے نکاح ہو گیا۔ فارس سر، وہ رات مجھے یاد ہے، میرے چاچو کا بیٹا، میرا کزن جو اس وقت میرا شوہر تھا، اس کو نہ جانے کیسے دورے پڑتے تھے۔ چاچو لوگوں نے چھپا کر رکھا تھا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا، مجھے دیوار کے ساتھ ٹکریں کروانے لگا۔
میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ سب دوڑے چلے آئے۔ میرے سر سے خون بہہ رہا تھا اور میرا شوہر زمین پہ پڑا کانپ رہا تھا۔ چاچو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، بیٹی معاف کر دو، ہم نے تم کو بتایا نہیں تھا۔ میں کیا کہہ سکتی تھی؟ میں چپ ہو گئی۔ اس سے مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ اصل میں چاچو لوگ مجھے اپنے بیٹے کی نوکرانی بنا کر لائے تھے کہ چلو ہمارے پاگل بیٹے کو سنبھالے گی۔ پھر 2 مہینے تک اس کا ٹارچر سہتی رہی۔ میں نے بہت سے ڈاکٹر سے بات کی تھی، لیکن وہ لا علاج تھا۔ یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کر مارتا تھا مجھے، لیکن جب اسے دورہ پڑتا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگا، میں تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتا، جاؤ تم کو آزاد کرتا ہوں، اور مجھے طلاق دے دی۔ سب مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ فارس سر، اب میرے دامن پہ 2 طلاقیں ہیں۔ اب لوگ مجھے بہت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فارس سر، میں بہت تنگ ہوں۔ آپ کا NGO ہے، اگر آپ مجھے یتیم بے سہارا سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ میں نوکرانی بن جاؤں گی۔ میں اب بہت دور جانا چاہتی ہوں۔ میرے ابو پھر مجھے شادی کا کہہ رہے ہیں۔ اب میں تھک چکی ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا، دیکھیں وقت بدل جاتا ہے، ضروری نہیں ہر بار حالات ایک سے ہوں۔ اس بار میں گارنٹی دیتا ہوں تم شادی کرو، اچھا ہم سفر ملے گا۔ وہ چپ ہو گئی۔ سر، آپ بھی جان چھڑوا رہے ہیں مجھ سے؟ میں نے اسے کافی حوصلہ دیا۔ وہ مسکرانے لگی۔ سر، آپ کی باتوں میں ایک سکون ہے۔ اچھا سر، فجر کی اذان ہونے والی ہے، آپ بھی نماز کی تیاری کریں۔ اللہ حافظ، پھر کبھی بات کروں گی۔ میں تھکا ہوا تھا، صوفے پر لیٹ گیا۔ کب آنکھ لگی پتہ نہ چلا۔ خیر، وقت گزرنے لگا۔ 8 ماہ گزر گئے۔ مجھے میسج آیا، سر میں امر بیل، یاد ہوں آپ کو؟ میں مسکرایا، جی میرا بچہ۔ سر جی حال وال پوچھا۔ کہنے لگی، سر جی آپ کو کہا ہے مجھے اپنے NGO میں رکھ لیں نوکرانی بنا کر، آپ بھی نہیں سنتے۔ میں نے مذاق میں بات ٹال دی۔ سر جی میرے بابا مجھے اب بہت گالیاں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنا گھر بساؤ، یوں کہیں وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ سر کیا کروں، میں خدا کی قسم پاگل ہو جاؤں گی۔ میں نے سمجھایا، بابا کوئی تمہارا دشمن تو نہیں ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، شادی کر لو۔ چپ ہو گئی۔ کچھ ماہ گزرے۔ مجھے میسج آیا، السلام علیکم سر جی۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ سر فارس مجھے مبارکباد دیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، کیوں، شادی ہو گئی کیا؟ ارے سر آپ تو جادو بھی جانتے ہیں۔ ہاں میری شادی ہو گئی ہے۔ میں مسکرایا، واہ جی مبارک ہو، کیسی گزر رہی ہے لائف؟ سر جی بس دعا کریں۔ اچھا بتاؤ شوہر کیا کرتا ہے؟ سر جی نہیں پتا کیا کرتا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ سر جی شاید اس کے بعد میں آپ سے بات نہ کر سکوں، میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج جی بھر کر رو لوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ایسا کیوں؟ سر جی تھک گئی ہوں۔ جانتے ہیں میرا شوہر کون ہے؟ اس نے اپنی شادی کی ایک تصویر سینڈ کی، ایک 60 سال کا بوڑھا۔ میرا جسم کانپ گیا۔ سر جی میری زندگی اب ختم ہونے کو ہے۔ سر جی حاجی صاحب کی چوتھی بیوی ہوں۔ حاجی صاحب بہت امیر ہیں، مجھے پھر خاک کر دیا گیا ہے۔ فارس سر خیر مبارک، آپ لکھتے رہنا، شاید کہ آپ کو پڑھ کر میرے دل کو چند لمحے سکون آ جایا کرے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا۔ حاجی صاحب کی دوا کا ٹائم ہو گیا ہے،
میں اب چلتی ہوں، خاکزادی کو دیجیے اجازت۔ سر فارس، مجھے بہت اچھے سے جینا تھا، لیکن مجھے بہت سلیقے سے برباد کیا گیا ہے۔ سر، امر بیل آج خاک ہو گئی۔ میرے الفاظ اب شاید کہ آپ کبھی نہ دوبارہ سن سکیں۔ امر بیل کو یاد رکھنا سر۔ سر، ہم بیٹیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں۔ سر، مجھے جینا تھا۔ وہ اللہ حافظ کہنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم خوش نہیں ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، سر، زندہ لاشیں بولا نہیں کرتیں۔ میں نے اسے کہا، شوہر کیسا ہے؟ کہنے لگی، 2 ماہ ہوئے ہیں شادی کو۔ حاجی صاحب دل کے مریض ہیں، ان کی نوکرانی ہوں، یوں سمجھ لیں مجھے خریدا گیا ہے۔ میں نے اسے کہا، اللہ پر یقین رکھتی ہو؟ امر بیل خاموش ہو گئی۔ میں نے اسے کہا، اپنا نمبر بند نہ کرنا، رات کو کال کروں گا۔ میرا ایک دوست پولیس آفیسر مزمل فاروق، اسے میں نے کال کر کے بلوایا۔ مزمل سے پوچھا، تمہارے بابا ماما تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ مزمل مسکرایا، ہاں فارس بھائی۔ میں نے مزمل سے بات کی، اگر میں تمہاری شادی ایک لڑکی سے کروا دوں تو؟ مزمل حیرت سے بولا، کون ہے لڑکی؟ میں نے سب کچھ سچ سچ بتایا امر بیل کے بارے میں۔ مزمل نے میرا ہاتھ پکڑا، فارس بھائی مجھے قبول ہے۔ میں نے امر بیل کو کال کی، حاجی صاحب سے طلاق لے لو۔ امر بیل حیران تھی، فارس سر آپ جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اسے یقین دلایا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ مزمل خود پولیس میں تھا۔ حاجی سے مشکل سے طلاق دلوائی، کیسے طلاق ہوئی وہ کٹھن سفر الگ ہے۔ نوٹ: میں نہیں جانتا یہ غلط ہوا یا صحیح، شاید کچھ لوگوں کو لگتا ہو فارس نے تو گناہ کیا ہے، گناہ ہے تو گناہ ہی صحیح۔ امر بیل کو اعتماد میں لیا، پھر مزمل کے ساتھ امر بیل کا نکاح کروا دیا۔ آج دونوں بہت خوش ہیں، دونوں عمرہ پہ گئے تھے، مجھے ملنے آئے تھے۔ اللہ نے ان کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازا ہے۔ امر بیل مجھے دیکھ کر رونے لگی، پھر مجھے آب زمزم تھمایا۔ فارس بھائی، اللہ کے گھر جا کر آپ کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ مزمل بہت خوش ہے امر بیل کے ساتھ۔ مزمل میرے پاس آ کر بولا، فارس بھائی شاید کہ مجھے اتنی خوشی کبھی نہ ملتی جتنی میں امر بیل کو مسکراتا دیکھتا ہوں تو میرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ امر بیل پھول سی شہزادی اپنے گھر میں اب بہت خوش ہے۔ فارس تو اتنا ہی کہے گا، کسی شہزادی کا مزمل کی طرح سہارا بن جاؤ، نہ کہ درندے بن کر کسی امر بیل کا سودا کرو اور اسے زندہ لاش بنا دو۔ خدا کی قسم کسی کے لیے جی کر دیکھو، اللہ کی رحمت نہ برس جائے تو کہنا، کسی کو رسوا نہ کیا کرو، کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا کرو۔ طلاق والی لڑکی ضروری نہیں کہ بد کردار ہو، امر بیل کی طرح حالات کی ماری بھی ہو سکتی ہے۔ کسی امر بیل کا سہارا بن کر دیکھو، اللہ کی رحمتیں اپنی سانسوں میں محسوس کرو گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔